السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے جو جوائنٹ ڈیفنس ڈکلیریشن ہے، مکہ کا معاہدہ جسے کہا جاتا ہے، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ کے درمیان، اس کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے۔ اور یہ بڑا خوش آئند ہے اور یہ عالم اسلام کو امت بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز میکنگ ٹو اسٹیبلش اے گریٹسٹ امہ، ایک کمیونٹی بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور جو ہماری اصل تھی ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم 3 سال سے یہی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے ہمارے متعدد پروگرامز میں، مدینہ ثانی میں، ویلاگز میں اسی بیانیے کو سنا تھا کہ ایک مشترکہ ملٹری الائنس ہو، جوائنٹ اکانومک میکنزم ہو، اپنے اپنے ملک، کرنسی، ٹیریٹوریل باؤنڈریز بے شک رکھیں، لیکن مشترکہ مفادات ہونے چاہیے۔ عالم اسلام کے وسائل، ریسورسز، مین پاور مسلمان ممالک کے ہی درمیان اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے سے استفادہ کریں اور اپنی حفاظت کسی غیر کے ذریعے نہ کریں، وہ آپ کے محافظ نہیں ہو سکتے۔ آپ کا محافظ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور آپ کی حفاظت جو ہے وہ آپ کے ریسورسز وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ کے تحت، جو قرآن مجید نے کہا، ملٹری کیپیسٹی اپنی انہینس کریں، جدید ٹیکنالوجی، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کریں، ایگریمنٹس کریں، ایکسچینج کریں ٹیکنالوجی کا، ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی اور ایک دوسرے کے جو ایکوپمنٹس ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ مشترکہ معاہدہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 اس کی عملی تفسیر ہے یہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ جوائنٹ ڈکلیریشن جو ہے مکہ کا، یہ قرآن مجید کی اس آیت کی عملی تفسیر پیش کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کے اندر فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے سبب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ پورے کا پورا چارٹر ہے کہ مسلمان ایک قوت، ایک جسم، ایک روح، ایک مقصد کے لیے کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن نے یہ پیٹرن آپ کو سورہ آل عمران میں 103 نمبر آیت میں دے دیا تھا۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو اتحاد بنا ہے اس کو اگر دیکھیں تو پہلا حصہ ہے اس آیت کی روشنی میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تعمیل کے بیان پر مشتمل ہے، یعنی قرآن میں سریعاً بار بار مسلمانوں کو متحد ہونے اور متحد رہنے اور ایک جسد واحد کی طرح جینے کا درس دیا گیا ہے۔ تو اللہ کی کمانڈمنٹ ہے کہ متحد رہو، جسد واحد بن جاؤ، تمہارے انٹرسٹ کامن ہونے چاہیے، تمہارا اینیمی جو ہے وہ سب کا ایک ہونا چاہیے، مشترکہ اینیمی کے خلاف مشترکہ سوچ، مشترکہ بیانیہ، مشترکہ ایجنڈا تشکیل دینا چاہیے۔ دوسرا حصہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کی پیروی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان پیکر امن و رحمت ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ یہ اتحاد ہم نے کسی اگریشن کے لیے نہیں بنایا بلکہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے بنایا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی، مال و دولت، اسباب، وسائل، ان کی باؤنڈریز اور بے جہاں جو خون بہایا گیا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ اتحاد بنایا گیا ہے۔ یہ اتحاد گلوبل نبوی آرڈر کو انہینس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں ہے۔ تیسرا حصہ ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز وحدت بنا لیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، مفسرین کہتے ہیں کہ حضور کی بعثت کو اللہ نے نعمت عظمیٰ قرار دیا۔ فرمایا میرے محبوب کی آمد سے پہلے تم آپس میں گتھم گتھا تھے، تو اس کے سبب حضور کی وجود اقدس اور ذات اقدس کے تحت ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ برادرہڈ جو ہے، اسلامک برادرہڈ اور یونٹی، یونیفیکیشن بلاک، اس کا نقطہ وحدت قرآن ذات مصطفیٰ کو قرار دے رہا ہے۔ آج بحمدہ تعالیٰ اسی اللہ، اسی رسول، اسی قرآن کے ماننے والے پہلے قدم کی طرف آگے بڑھے ہیں کہ پاکستان اس خطے کے اندر اسلامی ممالک میں پہلی ایٹمی اسلامی طاقت،
اس کا جیوگرافیکل پوزیشن آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا ترکیہ جو نیٹو کا بھی ممبر ہے، اس کے ایک طرف یورپ ہے، ساتھ ایشیا ہے، استنبول کا کچھ حصہ، تیسری طرف سعودی عربیہ، گلف میں، مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں اس کی ایک سگنیفیکنس ہے۔ تو پاکستان کی فوجی طاقت ایٹمی اثاثے، ترکیہ کا فوجی تنصیبات، ان کی ٹیکنالوجی، اس کا انفلوئنس خطے کے اندر، سعودی عربیہ کے مالی، مدنی، قدرتی وسائل، تیل اور باقی چیزیں، اور اس کا مڈل ایسٹ کے اندر ایک مرکزی حیثیت ہونا، پھر سعودی عربیہ میں حرمین شریفین کا ہونا، مسلمانوں کا قبلہ ہونا، روضۃ الرسول ہونا، تو یہ تین مثلث جو بنی ہیں، اس کے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ اسلام کی ابتدا مکہ سے ہوئی، آج یہ مکہ ڈکلیریشن ہے، تو اسلام کی نشاط ثانیہ، رینیسنس، اسلام کا دوبارہ سیاسی طور پر خلافت کی ایک بحالی، پولیٹیکل سٹرکچر کی بحالی، ملٹری سٹرکچر کا ریوائیول، یہ مکہ میں ہوا۔ تو آغاز مکہ میں ہوا، اب ریوائیول بھی مکہ میں ہونے جا رہا ہے، نمبر 1۔ دوسرا ترکیہ، ترکیہ وہ ملک ہے جو خلافت کا پاسبان تھا آخری 1924 تک، تو خلافت عثمانیہ ترکیہ میں تھی، تو ترکیہ اس معاہدے کا حصہ ہے۔ خلافت کے اعتبار سے یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، ایک اسلام کے آغاز جہاں سے خلافت چلی، نبوت اور رسالت ہوئی، اسلام کا بیج اور درخت باریاور ہوا مکہ اور مدینہ سے، وہ ملک، اور ایک وہ ملک جس نے خلافت کے ذریعے پورے اس ریجن کے اندر اسلام کے پولیٹیکل اتھارٹی کو منظم کیا تھا، وہ ترکیہ جو خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا۔ اور تیسرا پاکستان جو غزوہ ہند کی فاتح فوج کا حامل ہے، جو بنیان مرصوص کا حامل ہے کی فتح کا، جو مارکہ حق کی فتح کا حامل ہے، وہ پاکستان جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یہاں کی فوج ہندوستان کو شکست دے کر ایلیا میں امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگی۔ تو یہ وہ بشارتیں ہیں۔ ترکیہ آپ کو پتہ ہے کہ خلافت کے حوالے سے، پھر پاکستان، یہ ملک مل کے غزوہ ہند لڑیں گے، پھر ہم وہاں جائیں گے۔ تو اس کانٹیکس میں اینڈ آف ٹائم کی جتنی پریڈکشن ہے، یہ اتحاد غیر معمولی اتحاد ہے۔ اس اتحاد نے دجال کے حواریوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ اس اتحاد کی ہیٹ اور حرارت تل ابیب اور حیفا میں محسوس کی جا رہی ہے، اس اتحاد کی گونج نئی دلی میں محسوس کی جا رہی ہے۔ گجرات کا چائے والا اس اتحاد سے تھر تھر کانپ رہا ہے، چونکہ یہ بہت محنت کے بعد پاکستان نے لیڈ فرام دا فرنٹ، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بالخصوص جس طرح سے ڈپلومیٹیکلی انٹرنیشنلی پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو گنبد خضرا سے کشید کیا گیا ہے، اس کی نسبت سے یہ آگے بڑھے ہیں۔ اب آج اسماعیل بقائی جو ایران کے فورن منسٹری کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ایران کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے ترکیہ اور سعودیہ دونوں سے برادرانہ تعلقات، تو جو لوگ دراڑیں ڈال رہے تھے فرقہ واریت کی، ان کے منہ پہ بھی تماچا ہے کہ ایران نے بھی خوش آئند کہہ دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ خیبر شکن کے فکری وارث بھی اس میں شامل ہوں گے، مصر بھی شامل ہوگا، قطر بھی شامل ہوگا۔ تو یہ فوج جو نیٹو کے مقابلے میں دجال کا لشکر ہے، 9,60,000 کا، جس کی احادیث میں پریڈکشن ہے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اس کے مقابلے میں لشکر مہدی کی تشکیل کی صف بندی ہو چکی ہے۔ یہ پہلی صف ہے، پہلی 3 صفیں بن چکی ہیں، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ۔ یہ صف بندی ہوگی بدر کی طرز پر، کربلا کی طرز پر، یہ احزاب کی طرز پر، یہ صف بندی ہونے جا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ وقت آنے پہ دیکھیں گے کہ پاکستان نے کس حکمت اور تدبر سے امت کو جوڑنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو اب اس اتحاد کی سگنیفیکنس اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ انڈین میڈیا کے جو سابق ملٹری جو ایڈوائزرز ہیں اور ان کے جرنلسٹ، وہ سیخ پا ہیں۔ کچھ اسے کہتے پاکستان کی سفارتی کامیابی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں پاکستان نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھوئے ہوئے وقار کو، عالم اسلام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشاط ثانیہ ہے اس اتحاد کی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے۔ ٹھیک ہے، یہ علامہ اقبال نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ تلاطم خیز جو موجیں ہیں، اس کی گہرائی میں اترنے کے بغیر
آپ یہ نہیں کر سکتے۔ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیراب۔ دریا میں تلاطم خیز دریا میں جب آپ جھپٹیں گے نہیں تو اس وقت تک وہ گوہر کی سیرابی نہیں ہوگی۔ تو آج گوہر کی سیرابی سمندر کی تہوں سے نکال کر اس کا سہرا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کی نظر جاتا ہے۔ تو کنیکٹ کریں ڈاٹ، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا مکہ، جہاں پہ خلافت قائم تھی وہ ترکیہ، جہاں پہ غزوہ ہند ہوگا جو فوج ہوگی فاتح وہ پہلی اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان۔ یہ تین ویسے نہیں ملے، تین تاریخی، مذہبی، ثقافتی حوالے سے ان تین کا بنیاد ڈالنا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام پھر سے عروج پانے والا ہے، خلافت پھر سے سربلند ہونے والی ہے، کیونکہ ترکیہ، مکہ اور پاکستان کا مطلب ہی ہے لینڈ آف دا پیور۔ مدینہ طیبہ کا فارسی ترجمہ پاکستان ہے۔ تو یہ باقیات الصالحات جو مدینہ ثانی پاکستان ہے اس نے بیڑا اٹھایا ہے، اور چونکہ یہ ملٹری طاقت ہے، ایٹمی اثاثے ہیں یہ، اور حرمین شریفین۔ اس سے کیا ہوگا؟ حرمین شریفین کی حفاظت بھی ہوگی، ریوائیول آف پولیٹیکل اینٹیٹی مسلم امہ کی ہوگی، اور عالم اسلام سے مسلم ورلڈ بننے جا رہے ہیں، مشترکہ مفادات ہوں گے۔ اور یہ صرف ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں، آگے چل کے اس میں ایجوکیشن بھی آئے گی، کلچر بھی، ریسورسز بھی، منرلز بھی، مین پاور بھی آپس میں ایکسچینج کریں۔ تو بحمدہ تعالیٰ جو تکمیل پاکستان 3 سال سے کہہ رہی ہے کہ اپنے ریسورسز اکٹھا کریں، مفادات اپنے اکٹھے کریں، مسلمانوں کو شاید وہ یہ کتاب سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور اسی کی طرف اقبال نے کہا تھا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اب اخوت کی جہانگیری ہوگی 57 ممالک میں، اخوت 57 ممالک کو جہانگیر بنا دے گی، اور یہ اخوت پوری دنیا میں امن لائے گی، اور اسی سے محبت کی فراوانی ہوگی۔ تو جب تم اخوت میں، برادرہڈ میں ایک رسی میں آؤ گے، اللہ، رسول، قرآن ایک، جتنی کامنالٹیز اسلام میں ہیں اتنی باقی دنیا کی کمیونٹیز میں نہیں ہے۔ دیر آئے درست آئے، یہ اتحاد انشاءاللہ تعالی القدس کی آزادی کا جو ہے وہ نعم البدل ہوگا۔ یہ اتحاد القدس کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یہ بنیاد ہے القدس کی آزادی کی، یہ بنیاد ہے لاکھوں مسلمانوں کے، کروڑوں کے جو لہو بہایا گیا ہے اس کا ہرجانہ اور اس کا قصاص لینے کی۔ یہ اتحاد ہے، پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ مسلمان they will lead from the front to establish inclusiveness, peace and harmony around the globe۔ یہ ہمارا میسیج ہے۔ ہم خطبہ حجت الوداع کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم مواخات مدینہ کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں، میثاق مدینہ کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوت مجتمع ہو کر عالم اسلام کو ناقابل تسخیر بنائے گی۔ تو 100 بار مبارک ہو پورے پاکستان کو، امت کو۔ اور آج ویسے بھی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کو سونو ٹی وی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج انہیں 12 سال ہو گئے ترکیہ کا پہلا صدر منتخب ہوئے۔ تو سونو ٹی وی کی طرف سے اپنے عظیم برادر ملک ترکیہ جو خلافت کا مرکز تھا، ان کے صدر کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں، اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ اتحاد جو ترکیہ کا، سعودی عربیہ کا، پاکستان کا، اس میں مزید ملک شامل ہوتے جائیں، قطر، ایران، ترکیہ بھی آئے، دیگر ممالک، سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی آئیں، اور ہم ایک قوت بن کے دنیا کو دکھائیں کہ اسلام کی سیاسی طاقت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا امن اسلام کی سیاسی طاقت اور خلافہ علی منہاج نبوہ کی بحالی میں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔